السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاران عزیز، مرد کو عورت کا مقام نہ معلوم ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، اس کے حقوق چھینے گا، اس پر ظلم کرے گا، مس یوز کرے گا۔ لیکن سب سے بڑی تباہی کی بات یہ ہے کہ خود عورت کو اس کا مقام نہ معلوم ہو، اپنی مقصد خلقت کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ غور کریں اپنے وجود کے اندر، اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لطافتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، ظرافتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، ہنرمند آپ کو بنایا ہے، آپ کی فطرت میں ہنر رکھا ہے، خدا نے صبر رکھا ہے، حوصلہ رکھا ہے، برداشت رکھی ہے، دل نرم ہے آپ کا، حساس زیادہ ہیں آپ، نازک زیادہ ہے آپ، ذوق آپ کا زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لطیف ترین اور مشکل ترین کام خدا نے آپ سے لینا تھا، اس لیے آپ کے وجود کے اندر رکھ دی یہ ساری چیزیں، اور وہ کام تھا انسان بنانا، ایک انسان کی تربیت کرنا، اس کی پرورش کرنا، نہ یہ کہ بدن کی پرورش کرنا بلکہ صفات انسانی اس کے اندر ایجاد کرنا۔ اسی لیے آپ دیکھیں روحانی لحاظ سے پروردگار نے خاتون کو لطیف تر بنایا ہے، ظریف تر بنایا ہے مرد کے مقابلے میں، اس لیے کہ مرد سے جو کام لینے تھے وہ غیر تربیتی کام تھے، ہارڈ ورک، اس لیے اس کا جسم بھی مضبوط ہے، قوی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محنت کروانی ہے اس سے زمین کھدوانی ہے، اس سے روڈ بنوانے ہیں، اس سے پل بنوانے ہیں۔ لیکن خاتون کو کیوں لطافت دی، ظرافت دی؟ کیونکہ ان سے لطیف کام لینے تھے۔ مثلا یہاں دو آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی جائے، ایک کو کہا جائے آپ نے دیوار بنانی ہے اور دوسرے کو کہا جائے کہ آپ نے دیوار کے اوپر پھول بنانے ہیں، کس کا کام زیادہ لطیف ہے؟ پھول بنانے والے کا۔ جو اینٹیں بنا رہا ہے وہ ہارڈ ورکر ہے، سخت کام ہے اس کا جسم بھی اتنا ہی سالڈ ہونا چاہیے، لیکن جس کو پھول بنانے ہیں اس کو بہت لطیف ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو رنگوں کی آمیزش کرنی ہے، اس کو ایک منظر کشی کرنی ہے کہ جو دیکھتے ہی لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لے۔ اسی لیے جس سے مصوری کروانی تھی خدا نے اس کو بہت زیادہ لطافت عطا کی۔ اور آپ دیکھیے انسان بنانا ایک پھول بنانے سے زیادہ مشکل ہے، نازک ہے، اور نازک چیزیں زور بازو سے نہیں بنتی، ذوق سے بنتی ہیں، ہنر سے بنتی ہیں۔ لہٰذا ماں کی خصوصیات دیکھیں آپ، باپ کے بالکل برعکس، اس کو غصہ نہیں آتا، ڈانٹ ڈپٹ زیادہ نہیں کرتی، بلکہ اس کے اندر محبت ہے، ممتا ہے، شفقت ہے، اس کے اندر ساری خوبیاں اللہ نے اس کے اندر رکھ دیں۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری خدا نے خاتون کے ذمہ لگائی ہے۔ مرد کے ذمے کیا کام لگایا کہ آپ کا کام ہے گھر بنانا، اینٹیں بنانا، مزدوری کرنا، کھیتوں میں کام کرنا، بزنس سنبھالنا، سارا دن گھر سے باہر رہنا۔ یہ سارے کام کر کے جب تم تھک جاؤ تو سو جاؤ، اور اس سوئے ہوئے کو کوئی بیدار نہیں کرے گا۔ لیکن جس کا کام ہے انسان بنانا، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ 6 گھنٹے کام کرو اور 6 گھنٹے آرام کرو، نہ، ممکن ہے تمہیں رات بھر جاگنا پڑے، اور یہ حاضر ہے جاگنے کے لیے، تھکتی بھی نہیں ہے، اکتاتی بھی نہیں ہے، احسان بھی نہیں جتاتی، صلہ بھی نہیں مانگتی، نہ بیٹے سے، نہ بیٹی سے، نہ معاشرے سے، صرف اپنا فریضہ سمجھ کر اس کام کو کرتی ہے۔ خدا نے معمار بنایا ہے، اس کو آمادہ تر ہے یہ اس کام کے لیے، اور کتنی ہمت دی اس کو خدا نے، باوجود اس کے کہ اس کا جسم مرد کی طرح قوی نہیں ہے، لیکن بچے کی پیدائش کی ساری سختی عورت برداشت کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سختی برداشت کرنے کے لیے جس حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے وہ خاتون کو دیا ہے خدا نے، مرد کو نہیں دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے بچہ جب رات کو روتا ہے، مرد اٹھ کر کمرے سے باہر چلا جاتا ہے، یا بیوی کو کہتا ہے لے جاؤ اس کو باہر، نکال دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حوصلہ ہی نہیں رکھا خدا نے، مناسب نہیں ہے یہ اس کام کے لیے۔ انسان سازی کا معلم خدا نے خاتون کو قرار دیا، ماں کی آغوش پہلی درسگاہ، پہلا مدرسہ۔ اس کو گود نہ کہیں، اس کو آغوش نہ کہیں، اس کا نام رکھیں مدرسہ، اس کا نام رکھیں تربیت گاہ، اس کا نام رکھیں انسان سازی کا کارخانہ۔ ماہر انسانیات ہے یہ عورت، اور اس کی تربیت کے بغیر کوئی آدمی انسان نہیں بن سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔